بالله من الشيطان الرجيم وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلى وارث حاله غوث الغوث الأعظم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وعلى سلطان الأولياء سيدنا معين الدين حسن سنجري أجميل رضي الله تعالى محترم بزرگوں اور موجود سامعین کرام سورہ بقرہ کی تیسری آیت کی تفسیر چل رہی ہے. یہ سکسth پارٹ ہے اس کا ہم کرنے جا رہے ہیں. پہلے ہم ترجمہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اور وہ وقت یاد کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. And recall of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When your Lord said to the angels, I am about to place my deputy on the earth, they submitted, will you put as your vicegerent on the earth such as will do mischief in it and shed blood, while we are engaged in glorifying you and celebrating your praise and extolling your holiness all the time? Allah said, I know that which you don't know. ہم پچھڑا سیشن ہے سکس پارٹ ہے اس تفسیر اس آیت پاک کی تفسیر کا. پہلے ہم نے کئی اس کے جو رموز بیان کیے جو اس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں جو ہمیں میسیج ملتا ہے جو ہماری حیثیت ہے جو ہم اس سے لے سکتے ہیں ہم نے عرض کیا. اور پچھلے جمعے ہم نے فرشتوں کے متعلق عرض کیا تھا جو ہمارے عقیدے کا یعنی ایمان کا سیکنڈ ایلیمنٹ ہے. آج ہم خلافت کے متعلق بات کریں گے. خلافت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں خلافت کیا چیز ہوتی ہے. بیسیکلی خلافت کے معنی ہوتی ہے سکسیشن کی کہ ایک ایسا ایکٹ یا ایک ایسا طریقہ جو کسی کے جانے کے بعد پھر اس کا قائم مقام کوئی اور آ جائے, اسی کو خلافت کہتے ہیں. جیسا رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 65, اس میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا, ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنایا. تو جو آگے پیچھے آنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفردات میں فرماتے ہیں جب قرآن کی جب تفسیر کرتے ہیں تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس آف تفسیر ہے وہ زیادہ تر مفردات کو, اور یہ خواہ و شیعہ ہو کہ اہل حدیث ہو کسی بھی مکتب فکر کا ہو, مفردات کو ریفر کرتا ہے کیونکہ جو انہوں نے معنی بیان کیے وہ قرآن سے اخذ لے کر کے بیان کیے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ والخلافت النیابۃ عن الغیر, خلافت کے معنی دوسرے کا نائب بننے کے آتے ہیں یعنی اس کا وائس جیرنٹ بننے کے آتے ہیں. کن صورتوں میں؟ اما لغیبۃ المنوب عنہ یعنی وہ ایبسنٹ ہو, یا پھر واما لموتہ یا کوئی کسی کا انتقال ہو جائے, واما لعجزہ یا وہ انکیپیبل ہو, معذور ہو. یہ تین معنی بیان کیے. پھر چوتھا معنی یہ قرآن سے بیان فرماتے ہیں واما لتشریف المستخلفہ وعلی ھذا استخلف اللہ یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کا حوالہ دیتے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو شرف بخشتا ہے اپنی خلافت کا, تو وہ بھی ایک ایز این آنر اس کو خلیفہ فرماتا ہے. وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے یعنی اس آخری معنی کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو اپنے رائٹیس کو زمین میں خلافت بخشی, جیسا کہ اس کا ارشاد پاک ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ اور وہی ہے جس نے
تم کو زمین میں نائب بنایا، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کو بعض پر بلندی دی. سبحان اللہ. تو یہ امام راغب اصفہانی نے اس کے 4 معنی بیان کیے. یا تو ایبسنٹ ہو، یا تو انتقال ہو جائے، یا تو معذور ہو جائے، تب وہ سلف کی جگہ خلف لے گا. اور چوتھے معنی آپ نے قرآن سے دیے کہ وہ شرف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک آنر کے طور پہ خلیفہ بیان فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے کہ موت آ جائے یا پھر ایبسنٹ ہو جائے یا پھر عاجز ہو جائے، یہ اس کی شان نہیں ہے. وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے. تو چوتھی معنی ہم لیں گے اس کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے. خلیفہ نے اس کی اپنی ڈیپوٹی کی، اپنے وائس جیرنٹ کی، وہ محتاج نہیں ہے کہ کوئی کام اس کا چلائے. بلکہ دنیا میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تخلیق کیا، اس کو کریٹ کیا، تو اس کا انداز کنگڈم یہ رہا کہ ایک دوسرے کا احتیاج کیا، اس کو ایک دوسرے کا محتاج کیا. جیسا میں یہاں پر آیا تو گاڑی کے ذریعے آیا، اس کی ایک ضرورت ہے میرے کو، آئی نیڈ دا کار. اسی طرح بچوں کو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے جیسا بھوک لگتی ہے کھاتے ہیں، کھانے کی احتیاج ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے پانی. تو ایک دوسرے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کی حاجت پوری کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا نظام کو اس طریقے سے تخلیق کیا ہے. اور بندوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا گروپ، ایسا ایک سلیکٹڈ اپنے بندوں کو چنا جس کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں، جن کے ذریعے سے بندوں سے کلام کیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ عام لوگوں سے کلام کرے، بات کرے. اس لیے کہ بیچ میں ایک میڈیٹر ہے، وہ انبیاء اور رسول کا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات ان کو دیتا ہے، یا ڈائریکٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر، یا پھر فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر احکامات آتے ہیں. پھر وہ ان کو اتھارٹی ہوتی ہے کہ امپلیمنٹ کرے، کہ فرشتہ آ کر ہمیں کوئی حکم نہیں دے سکتا، اور ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم فرشتے کی بات مانیں، کیونکہ ہم نبی کی بات ماننا ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار کیا. اسی بات پہ ہم ان کو مختار کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ آتھرائزڈ ہے، اور کس کو کیسا حکم دے وہ سرکار جانتے ہیں، آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کے طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہمیں خلیفہ بھیج رہے ہیں. اور تمام کے تمام جو میں نے کہا کہ فرشتے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس بھیجتا ہے. اور بعض انبیاء کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے کلام کیے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت قرآن میں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیے ہیں. پھر سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنی رفعت ہے کہ وہ معراج پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیے ہیں. تو ان کے بڑے مقامات ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ایک کمیونیکیشن میتھڈ ہے اللہ اور ہمارے درمیان، کہ یہ ایک واسطہ ہوتا ہے. اور اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو انبیاء اور رسول میں فرق ہے. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. یہ بات قاعدہ سمجھی. نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی رسول کے پیروکار ہوتا ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے. He comes with the law, sacred law. وہ شارع ہوتا ہے، وہ لا گیور ہوتا ہے، اس کو شارع علیہ السلام کہتے ہیں. وہ ایک نئے انداز حکومت کے ساتھ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ نبی، اور نبی کیا ہوتا ہے؟ اس کے تابع ہوتا ہے. اس کے بعد کئی انبیاء آتے ہیں، وہ کسی نہ کسی، جیسے موسیٰ کے بعد جتنے بھی آئے عیسیٰ کے درمیان، وہ سب نبی رہے، فالو کرتے رہے وہی حکم پر. پھر اب ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں، اب وہ فائنل ہے. سبحان اللہ. اب رہا ایک اور ایک خلافت ہوتی ہے، اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. اور وہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سرکار نے فرمایا تھا کہ 30 سال رہے گی، اور وہ میرے آقا نے بیان فرما دیا. تو وہ کیا ہوتی ہے؟ علی منہاج نبوہ، on the pattern of prophethood, in the lives of prophets. سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی علی منہاج نبوہ ہوتی ہے، اور اس میں سے کوئی نبی نہیں کہلایا جاتا، اور کوئی کلیم بھی نہیں کر سکتا نعوذ باللہ. تو امام قرطبی، امام ماوردی اور امام رادی وغیرہ نے سورہ انعام کی 165 آیت، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ
اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرما کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ضرور ان کو اقتدار دے گا، خلافت دے گا۔ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ ایک حدیث لاتے ہیں کہ پہلے بیان فرماتے ہیں قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خلفن یعنی خلیفہ کیا ہے، خلفن بعد خلفن، قرن بعد قرن، و یعنی نائب کے بعد نائب، قوم کے بعد قوم، اور خلف سے مراد والخلف هو الثاني للمتقدم، یعنی خلف سے مراد جو خلیفہ ہوتا ہے نا متقدم کے بعد ہوتا ہے۔ متقدم یعنی وہ جو پہلے گزر گیا، who lived in past۔ وَلِذَلِكَ قِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ، کہ کسی نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ۔ تب آپ نے کیا فرمایا؟ لست بخلیفۃ اللہ، میں اللہ کا خلیفہ نہیں، ولیکنی خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں۔ یہاں وہ کلیریفائی کر رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انا راض بذلک، کہ میں اس سے راضی ہوں۔ تو یہاں پر خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس آیت کی سیدنا صدیق اکبر نے ایسی تفسیر کر دی کہ یہاں معنی خلافت اللہ کی کیا ہے، وہ دراصل رسول اللہ کی خلافت ہے۔ اس حدیث کو مصنف ابن ابی شیبہ، امام احمد وغیرہ نے بھی کی ہے، جو سیدنا حضرت امام بخاری اور امام مسلم کے اساتذہ میں سے ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلف و خلف سے پاک ہے، کہ سلف یعنی وہ جو lived in past، یا اینٹیسیڈنٹ، یا کیا کہنا چاہیے اینسیسٹر کہتے ہیں، پریڈیسیسر جسے کہتے ہیں، جو گزر گیا۔ پھر خلف اس کے بعد آنے والا، سکسیسر جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پاک ہے، تو یہاں معنی وہی لیے جائیں گے جیسا کہ امام راغب نے بیان فرمایا۔ اور اس آیت میں کی تفسیر میں امام رازی وغیرہ نے، امام قرطبی نے بڑا اچھا بیان فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے قول کو لا کر۔ اب تصوف میں آئیے، برنگ تصوف، صوفیہ اکرام توحید کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اپنی جان دے دیتے ہیں۔ توحید ایک ایسا، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی ذات پر ان کا ایسا یقین ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سلف اور خلف سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ surely اللہ از آل پاورفل اوور ایوری تھنگ۔ تو یہاں معنی کیا ہوں گے کہ پھر وہ کسی کے سبسٹیٹیوٹ، کوئی اس کا اللہ کا سبسٹیٹیوٹ کیسا ہو سکتا ہے؟ صوفیہ اکرام بڑی بحثیں کرتے ہیں اور عقیدہ کو اور مضبوط کر دیتے ہیں ہمارے، تاکہ وہ خیالات ہمارے دور ہو جائیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ لا اريد القیام بعملی نیابۃ عنہ، جیسا کہتے ہیں عام لوگ I don't want to do his work، میں اس کی نیابت میں یہ کام نہیں کرنے والا، جیسا یہ کام۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نائب اس لحاظ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ رہے اور وہ کرے، وہ تو ہمیشہ اس کے لیے زمان و مکان سے وہ پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ، تعجب کی بات ہے، کبھی پڑھتا ہوں کتاب، حالانکہ یہ کتاب پڑھنے سے لوگوں کو منع بھی کرتا ہوں، عوام یہ کتابیں نہ پڑھیں امام شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ کچھ سمجھ جائیں گے لوگ اور باتیں غلط سمجھ جائیں گے۔ لیکن جب جو چیزیں میرے پر کھلی، جیسا میں کھولا سیدنا شیخ اکبر محی الدین عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات مکیہ، اس کا 10واں جو باب ہے اس میں ہے فی معرفت دورت الملک، اس میں فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کے پہلے خلیفہ ہیں۔ جب کہتے ہیں تو وہ دلیل بھی دیتے ہیں، ہر چیز قرآن و حدیث میں ان کی بات، کہ پہلے خلیفہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اور تعجب کی بات ہے، اس کی سپورٹ تحذیر الناس میں دیوبند کے جو بانی دیوبند قاسم نانوتوی وہ بھی تائید کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ آدم علیہ السلام ہے، اس واسطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف دا پروفٹ ہے، خاتم ہے، ختم لگانے والے، مہر لگانے والے، سیل کرنے والے ہر ایک کی نبوت پر۔ اور آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا کریشن، جیسا کہ میں نے دوسری یا تیسری نشست میں باتیں کہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پہلوانا سرکار سے لا شریک لہ، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی بات کا حکم دیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔
اللہ اکبر. ایسے بہت سے آیتیں میں نے پچھلے بیان کی اور قرآن میں ہے علم ترى کے تعلق سے. کیا آپ نے نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا فرما کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ علم ترى کیف فعل, کیا آپ نے نہیں دیکھا اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا. یعنی بات تو پیش کی تھی حضور کی بعثت سے پہلے, حضور کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کی ہے, لیکن اس کا ذکر کیا چلے جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ تمام باتیں حضرت محی الدین ابن عربی لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اس کو کئی روایتیں ہیں, میں نے پہلے بیان کیا, اس کی کہاں کہاں ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا. یہ صحیح حدیث ہے اور بڑی بحث ہیں اس کے اوپر, اس کو ابن شیبہ وغیرہ نے بھی نقل کی ہے. وَكُنْتُ سرکار آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكُنْتُ أَوَّلَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْخَلْقِ کہ میں خلقت میں انبیاء میں سب سے پہلے ہوں, نبیین کی خلقت ہوئی سب میں پہلے میں ہوں. وہ آخر ہوں فی البعث, یہ اور بات ہے کہ میں سب سے آخر میں میری بعثت ہوئی. اللہ اکبر. اور ایک مقام پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد کہ میں نبی تھا اس وقت جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے. کیونکہ ایک صحابی ہے عرض کرنے لگے ان کا میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متى کنت نبیا, اے محبوب آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں. کیونکہ صحابہ کو پتہ ہے سرکار 40 سال نبوت کا اعلان کیے, وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ سرکار 40 سال کے بعد نبی بنے. اور ان کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ کچھ اور جانتے ہیں کہ سرکار اور بتانے والے ہیں, کوئی اسرار کی بات بتانے والے ہیں. جب سوال کرتے ہیں نا بیکار سوال نہیں کرے صحابہ اکرام, ساری دنیا جانتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرے. آج ہمارے پاس کیا سکھایا جاتا, 40 سال کے بعد رسول اللہ کو نبوت ملی. یہ صحابی کا عقیدہ دیکھو, کسی اور کا عقیدہ دیکھو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد اپنے قرب خاص میں رکھا. اس کا بڑا بحث زبردست کی ہے امام محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو حضور غوث پاک کے 2 واسطوں سے مرید ہوتے ہیں. اللہ اکبر, کیا فیضان تھا اللہ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی فتوحات ہو رہے ہیں ان کے اوپر, ایک ریولیشن ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے, ایک الہامات ہے. یہ اور باتیں عوام سمجھ نہیں پائے گی بعض باتوں کو. تو اس سے کیا بتا رہے ہیں کہ ہر نبی وائس جی رہے ہیں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا, اے محبوب نبوت کے آپ سورج ہیں اور دوسرے انبیاء کیا ہیں, تارے ہیں. اور تارے جو ہوتے ہیں اسٹارز جو ہوتے ہیں they take light from sun. اللہ اکبر, یہ سورج سے لیتے اور ہر ایک نے آپ سے لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی 81 آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین, یہ فیصلہ کر دے گی آیت کہ سرکار ہمارے سب سے پہلے ہے اور سرکار تمام انبیاء اکرام سرکار کے وائس جیرنٹ ہیں, ڈپٹیز ہیں, ان کے خلفاء ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یاد کیجئے محمود جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پختہ فرم اوتھ لیا تمام انبیاء اکرام سے, تمام پروفٹ سے. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ کہ تم پر رسول آئیں گے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا دے رہا کہ رسول آئیں گے, تو تمہاری کیا حیثیت ہے, لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ کہ ان کو اور کیا ہمیں مصدقا لما معکم اور تصدیق کریں گے جو تمہارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. کیا تم کیا کرنا, لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ کہ تم ان پر ایمان لانا. تمہارا مقام کیا ہے, ان پر ایمان لانا, وہ آقا پر, یعنی ان کے غلام بن جانا. تم کیونکہ غلام بن جانا. یہ بات ہے انبیاء اکرام کا مقام بہت بلند ہے, لیکن آقا کی بات کر رہا ہوں, آقا ان کے درمیان کی بات کر رہا ہوں. میری نسبت خاک کا عالم پاک میں کیا کروں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان پر ایمان لانا, وَلَا تَنْصُرُنَّهُ کہ ان کی مدد کرنا, یعنی اپنی جان و مال سب ان پر قربان کرنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اقرار کرے قَالَ أَقَرَرْتُمْ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو. اللہ اکبر. Do you affirm وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي کہ تم اس کو do you hold fast this covenant اس وعدے کو تم مضبوطی سے پکڑو گے. قَالُوا أَقْرَرْنَا سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ اکبر. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. تو اس آیت میں بتا دیا کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ان کے نائب کی حیثیت سے ہر نبی آیا اور ہر ایک نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ وہ آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور آقا کیا فرماتے ہیں, انا خاتم النبیین کہ میں I am the seal of the prophet, میں خاتم انبیاء کا.
لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر قادیان کا مردود کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لعنت ہے اس کے اوپر، وہ کافر ہے. اور جو اس کو فالو کرا وہ بھی کافر ہے. اور جو اس سے دلیل طلب کرے گا، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی کافر ہے. یہ بات یہ عقیدہ رکھ لو اپنے اندر. اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات یہ ہوتی کہ سرکار نے حضرت مہدی کو خلیفۃ اللہ فرمایا. یہ کیا بات ہے؟ جیسا ابن ماجہ وغیرہ کی احادیث ہے کہ بھئی سرکار نے حضرت امام مہدی جو آنے والے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں، جو ساری کائنات کو ہدایت سے رنگ دیں گے. اللہ اکبر. اور امامت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا ان کو، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ مقام کے. اللہ اکبر. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ فرمایا ہے. اور یہ حدیث علی شرط البخاری والمسلم مستدرک میں ہے. اللہ اکبر. امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. تو بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک کے کئی ایسے حرکات ہیں، کئی ایسی ادائیں جو اپنی طرف منسوخ کر لیا. کیسے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے محبوب، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنے خواہشات کو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں آپ کے پاس، یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں. ذات رسول کی ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اسی طرح وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے محبوب، تم نے جو کنکریاں پھینکے تھے کفار کے اوپر، اللہ اکبر، وہ تم نے نہیں پھینکے بلکہ ہم نے پھینکے. تو اگرچہ کہ ادار، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظہر اتم ہیں، اظہار کرنے والے تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے حرکات و سکنات کو اپنی طرف منسوخ کر لیا. تو جب رسول پاک کا کوئی خلیفہ اللہ کا خلیفہ، یعنی وہ رسول کا خلیفہ ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بات ہمیں عقیدہ دیا کس نے؟ صدیق اکبر. کیا فرمایا کہ لست بخلیفۃ اللہ، کہ میں اللہ کا خلیفہ نہیں، ولکنی خلیفۃ رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ. انشاءاللہ اس خلافت کے متعلق ہم اور بات کریں گے. اس میں تھوڑی ایسی باتیں آئیں گے تاکہ ہمارا عقیدہ ہی پتہ چل جائے کہ ہم آپ کے خلافت کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں، خلافت کے اندر فضیلت کس کو حاصل ہے، اس کے متعلق بھی تھوڑی باتیں کریں تاکہ ہم چونکہ تفسیر چل رہی تو ہر چیز تفصیل سے ہم انشاءاللہ عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، نبی پاک کا مدینہ بنا دے. اور یا اللہ، یہ جو مہینہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سے پاک ہوا، اور جو بڑے ائمہ کرام ہیں، امام جعفر صادق، امام علی النقی، محمد تقی، مولائے کائنات کی جو پیدائش کا مہینہ ہے میرے مالک، یا اللہ اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. اور تو نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا ہے میرے مالک، یہ مہینے سے ہمیں کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ رکھ میرے مالک. ہمارے سینوں کو کشادہ فرما، ہمارے مسائل کا حل فرما. یا اللہ سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ دوران تقریر، یا اللہ دوران تفسیر میرے مالک جو بھی غلطی ہو جائے میرے مالک، یہ میری اپنی کوتاہی ہے، یا اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے کے معاف فرما دے. جو تیری نظر میں ہوں یا مخلوق کی نظر میں ہوں یا میری نظر میں آ گئی ہوں، معاف فرما دے میرے مالک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان